ان کے پہلی بیٹی انجینئر بنی ہے، دوسری بیٹی فیشن ڈیزائنر ہے، جس کی یہ کہانی ہے۔ اس لڑکی کی شادی طے ہوئی اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا وہ تھوڑی لینڈ لارڈ فیملی تھی اور کراچی کے تھے بھی نہیں، وہ کراچی سے باہر کی فیملی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نشوں میں پڑ گیا، یہ نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ لڑکی کی ایک دوست کو اس لڑکے نے اپروچ کیا، ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کیا، اور اس دوست نے اس لڑکی کو میسیجز کیے کہ تم اس کی منقوہ ہو تو تم ایسے شخص سے شادی کر لو گی اور مطلب رخصتی بھی کروا لو گی تو سوچو تمہاری زندگی کتنی خراب ہو سکتی ہے، یہ تو مجھے اپروچ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس لڑکی نے خلا لے لی، دبئی میں وہ شفٹ ہو گئی اور وہاں پہ اس کو کچھ جاب واب مل گئی، 10-12-15 ہزار درہم ود ان ویکس وہ کمانے لگ گئے۔ اس کے کچھ ایکس کلاس میٹس تھے، بیچ میٹس تھے پاکستان کے، اور اس کی ہیلپ کی وہاں پہ کام وام لینے میں، وہاں کے فیشن ڈیزائننگ ان کی، تو اچھے خاصے پیسے تھے۔ اس دوران ایک لڑکا اس کو ملتا ہے جس فرم کے لیے وہ کام کر رہی تھی دبئی میں، وہاں ایک لڑکا ملتا ہے اور وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے اس کی دوستوں سے۔ اس کی دوستیں کہتی ہیں بھائی یہ خلا لے چکی ہے، مطلب اس کی ایک شادی ایک نکاح ہو چکا ہے، رخصت ہی نہیں ہوتی، اس میں مجھے سے فرق نہیں پڑتا، بارہ فیملیز ملی آپس میں، وہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آیا، کی شادی ہوئی اور رخصت کر کے واپس دبئی چلے گئے دونوں۔ وہاں پہ انہوں نے گھر لیا، گھر کی تزئین و آرائش بڑی اچھی کی، ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ خیر اس دوران ماں باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جو گھر لیا ہے باقی جو تمہارے معاملات ہیں یہ خرچہ کس طرح چلتا ہے، چیزیں آگے چلتی رہیں۔ ایک دن اچانک اس لڑکی کا اپنی ماں کو فون آتا ہے، جن آنٹی سے آج میں مل کر آیا ہوں، ہماری بھی جاننے والی ہیں، کہ جی اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ ریزن پوچھا تو اس نے بولا کچھ نہیں، میں یہ گھر واپس آیا اور کسی بات پر غصے میں تھا، میں نے اتنا پوچھا کہ تم آج اتنا لیٹ گھر آئے ہو، تو اس بات پر اس نے بولا کہ تم کون ہوتی پوچھنے والی، اور یہ کہہ کر 3 دفعہ طلاق دے دی۔ تو ہم بہت پریشان ہیں اور یہ اور وہ، تو یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی وقت دوبارہ فون آیا، کہتی ہے کہ میں نے یہ طلاق ولاق کا جو بھی معاملہ طے کر کے باہر چلا گیا، میں نے میسیجز دیکھے اور اس کی اپنی فیملی سے وہ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہوئے تھے، اور اس نے بولا کہ میں نے طلاق دے دی اس کو۔ اب واللہ عالم پلانڈ تھا نہیں تھا، کیا معاملات تھے، اور اس کے گھر والوں کی طرف سے میسیجز آئے ہوئے کہ دیکھو جی تم نے بڑے گفٹس دیے ہیں اس کو، تو گھر سے کوئی چیز نہیں لے جانے دینا، بس اس میں بیلنس ہو گیا جو ہو رہا تھا یہ XYZ۔ تو یہ باتیں سن کے بڑی ڈسہارٹن ہوئی کہ مطلب یہ پہلے سے ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ تھیں کہ طلاق دینی ہے، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ باہر لڑکے نے آ کے کچھ واپس آیا، اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، گھر والوں نے بولا کہ بھائی آنکھیں کھلی رکھنا، اور تم ایک کام کرو، فقہ اسلامی کے پاس صبح جاؤ، مطلب ایسی کچھ نام لیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں سے فتویٰ لو کہ اس طریقے سے ہو گیا ہے، کیا ہماری طلاق کنسیڈر ہوگی نہیں ہوگی، کیا معاملات ہوں گے آگے۔ اچھا وہ لڑکا کسی طریقے سے گھر واپس آیا، اس نے معافی تلافی کی اور اس نے اپنے گھر والوں کے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ میں صبح جاتی ہوں فقہ اسلامی کے پاس، اگر اس طریقے سے شرمندہ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ معاملات آگے چلیں اور اس کو ایک چانس دے دوں۔ خیر اگلے دن فقہ اسلامی والوں کے پاس گئے تو انہوں نے وہ بات کہی جو لڑکا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ایز پر پلان، اس کا جو پلان تھا۔